چکے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ خادم رکھا کرتے تھے۔ خادم کا یہ کام ہوتا، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس لیے رکھا ہوا تھا کہ آپ مجھے آخرت کی فکر، آخرت کی یاد دلایا کریں۔ اس کے بعد جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال سفید ہو گئے تو خادم کو اجازت دے دی، اب آپ کو اجازت ہے، آپ جائیں۔ خادم نے پوچھا، حضرت آپ کو آخرت کی فکر کون دلائے گا؟ آپ کو آخرت کی یاد کون دلائے گا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب یہ بال سفید ہو چکے ہیں، یہی آخرت کی فکر دلانے والے ہیں۔ اب آپ اور میں دیکھو ہمارے اندر کتنی آخرت کی فکر ہے، ہم کیوں آخرت کو بھول چکے ہیں، سب کچھ دنیا کو کیوں سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ دنیا دھوکہ ہے، دھوکے کا گھر ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ لے کر جا رہے تھے، جب قبر کے اندر اتارنے لگے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو مخاطب کر کے کہا، اے قبر، آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ حسن و حسین کی والدہ، حضرت علی کی زوجہ، حضور علیہ السلام کی لخت جگر اور جنت کی عورتوں کی سردار۔ تو دیکھیں قبر نے کیا آواز دی، فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہاں حسب نسب نہیں چلے گا، یہ حسب نسب کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کے اپنے اعمال کام آئیں گے۔ وہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر تھی، اور اس کے بعد اس کو جنت کی عورتوں کا سردار بھی کہا گیا، اس کے باوجود بھی قبر اس کے لیے یہ کہہ رہی ہے، میرے اور آپ کے لیے قبر کیا کہتی ہوگی۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، یا قبر اس کے لیے کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، زمین کے اوپر جتنے بھی انسان چلتے تھے سب سے زیادہ تو مجھے پسند تھا، آج تو میرے اندر آ گیا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتی ہوں۔ یا اس میت کے لیے یہ حکم ہوتا ہے، جب قبر کے اندر اس کو رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، جتنے بھی روئے زمین کے اوپر لوگ چلتے تھے سب سے ناپسندیدہ انسان تو مجھے تھا، آج دیکھ میں تیرے ساتھ کیا حشر کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہ قبر مل جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسی طرح اپنے انگلیوں کو اسی طرح ملایا، حضور نے فرمایا کہ یہ انگلیں اسی طرح جس طرح میں ملا کر یہ آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ قبر بھی اسی طرح مل جائے گی، گویا کہ انسان کی پسلیاں آپس کے اندر مل جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے لیے عذاب تھا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس لیے نہیں بھیجا، اللہ نے حالانکہ خود یہ کہہ دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ دنیا کے اندر میرا رب ذوالجلال نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ تم دنیا کے اندر جا کر میری عبادت کرو، دنیا کے اندر جا کر کچھ کما لو، کس کے لیے؟ آخرت کی زندگی کے لیے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ عام سی زندگی ہے، دنیا کی خوشی نہ کامل خوشی ہے، نہ دنیا کا غم کامل ہے، بلکہ دنیا کی خوشی بھی عارضی، دنیا کا غم بھی عارضی، ہر خوشی کے ساتھ غم، ہر غم کے ساتھ خوشی۔ تین عالم ہے، تین عالم۔ ایک عالم ایسا ہے کہ جہاں خوشی ہی خوشی ہوگی، مزے ہی مزے ہوں گے، لذت ہی لذت ہوگی، ہنسی ہی ہنسی ہوگی۔ وہ کون سا عالم ہے؟ وہ ہے جنت، کہ جنت کے اندر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ایک عالم وہ ہے کہ جہاں مصیبت ہی مصیبت، تکلیف ہی تکلیف، پریشانی ہی پریشانی ہوگی، وہاں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہ ہے جہنم۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تیسرا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر کبھی خوشی کبھی غمی، نہ وہاں خوشی کامل ہے، نہ غم کامل ہے، نہ تکلیف کامل ہے، نہ مصیبت کامل ہے، بلکہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ تو اسی دنیا کے اندر دیکھا جائے اللہ کے جتنے محبوب پیغمبر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کو سب سے زیادہ تکلیفیں آزمائشیں دی، اور اس کے بعد جو ان سے محبت کرنے والے تھے
उनके ऊपर तकलीफें आजमाइशें आई। दुनिया के अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब बंदों को आजमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया